بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب معرفت الفروض و مستحقیها۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف، واصحاب هذه السهام 12 نفرا، 4 من الرجال وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا، والأخ لأم والزوج، وثمان من النساء وهن الزوجة والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت لأب وأم، والأخت لأب والأخت لأم، والأم والجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد. أما الأب فله أحوال 3: الفرض المطلق وهو السدس، وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، والفرض والتعصيب معا، وذلك مع الابنة أو ابنة الابن وإن سفلت، والتعصيب المحض، وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. یہاں تک کہ عبارت میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اصحاب فرائض کون ہیں اور ان کا جو حصہ مقرر ہے قرآن پاک میں اصحاب فرائض کے، وہ کتنے طرح کے حصے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ قرآن پاک میں جو متعین حصے اصحاب فرائض کے بیان کیے گئے ہیں وہ 6 حصے ہیں. ایک ہے نصف، دوسرا ہے ربع، اور تیسرا ہے ثمن، چوتھا ہے ثلثان، پانچواں ہے ثلث، اور چھٹا ہے سدس. یہ 6 حصوں کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے تضعیف و تنصیب کے اعتبار سے. پہلی کیٹیگری ہے نصف و ربع ثمن. نصف کہتے ہیں کسی چیز کے آدھے کو، جیسے 100 کا نصف 50 ہے. ربع کہتے ہیں کسی چیز کے چوتھے حصے کو، جیسے 100 کا ربع جو ہے 25 ہے. اور ثمن کہتے ہیں کسی چیز کے 8ویں حصے کو، جیسے 100 کا 8واں حصہ 12.5 ہے. تو یہ نصف، ربع، ثمن، یہ 3 جو حصے ہیں، اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر نصف سے ثمن کی طرف بڑھیں گے تو تضعیف کی صورت آپ کو نظر آئے گی. تضعیف ضعف سے بنا ہے، اور ضعف کا معنی تھا دگنا. تضعیف یعنی عدد کو دوگنا کرتے چلے جانا. تو نصف جو ہے یہ دوگنا ہے ربع کا، اور ربع دوگنا ہے ثمن کا. یعنی ثمن یعنی جو 100 کا ثمن 12.5 بھی میں نے کہا، 100 کا 8واں حصہ 12.5 ہے. 12.5 کو اگر آپ ڈبل کرتے ہو تو ربع بن جاتا ہے، اور تو وہ 25 ہو گیا. اور 25 کو اگر آپ ڈبل کرتے ہو تو نصف بن جاتا ہے، یعنی 50 بن جاتا ہے. اور الٹا اگر چلو گے تو ثمن جو ہے یہ آدھا ہے ربع کا، اور ربع جو ہے یہ آدھا ہے نصف کا. یعنی 12.5 جو ہے یہ 25 جو ربع ہے اس کا آدھا ہے، اور 25 جو ہے یہ 50 نصف کا آدھا ہے. تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو تضعیف، اور ایک طرف سے دیکھیں گے تو الٹی طرف سے دیکھیں گے تو تنصیف. تو یہ تضعیف و تنصیب کے اعتبار سے یہاں پہ ایک کیٹیگری یہ ہے نصف و ربع ثمن. نصف، ربع، ثمن. اور اس کے بعد دوسرے جو 3 حصے ہیں وہ ہے ثلثان، ثلث اور سدس. کسی چیز کے 2/3 حصے کو ثلثان کہا جاتا ہے. جیسے 30 ہے، اس کا ثلثان جو ہے 20 ہے، کیونکہ 30 کے 3 حصے کریں گے برابر برابر، تو 10 جو ہے 1 حصہ آئے گا، 20 2 حصہ، اور 30 3 حصے. تو ثلثان یعنی 30 کے 3 حصوں میں سے 2 حصہ 2/3 جو ہے 20 ہے. اور ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، تو 30 کا 1/3 10 ہے. اور سدس کہتے ہیں 6ویں حصے کو، تو 30 کا 6واں حصہ 5 ہے. 6 5 30. اس میں بھی تضعیف و تنصیف ہے. کیسے کہ ثلثان جو ہے یہ دوگنا ہے ثلث کا 10 کا، اور ثلث جو ہے یہ دوگنا ہے سدس کا یعنی 5 کا. یہ ہو گئی تضعیف. اور تنصیف کریں گے تو یوں ہم کہیں گے کہ 5 جو ہے یہ نصف ہے 10 کا، اور 10 نصف ہے 20 کا. تو 30 کا جو سدس ہے 5 ہے، وہ نصف ہے 30 کے ثلث یعنی 10 کا، اور 30 کا ثلث جو 10 ہے وہ نصف ہے 30 کے ثلثان 20 کا. تو اس طرح سے اس میں بھی تضعیف و تنصیب کا سلسلہ رہے گا. تو خیر، یہ 6 حصے یاد رکھ لیجئے.
اور یہ دو صنف بھی یاد رکھ لیجئے کہ 6 حصوں کے 2 صنف ہے۔ صنف اول میں نصف، ربع، ثمن ہے، اور صنف ثانی میں ثلثان اور ثلث اور سدس ہے۔ اسی ترتیب پر اس کو یاد رکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، یہ لفظ پر، یہ الفاظ جو ہماری زبان پر جاری رہنے چاہیے۔ یہ 6 حصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان 6 حصوں کے جو مستحقین ہیں، جو ان 6 حصوں کے جو حقدار ہیں، وہ 12 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ میت کے 12 طرح کے رشتہ دار، ٹھیک ہے؟ اس میں سے 4 رشتہ دار مرد ہوتے ہیں اور 8 رشتہ دار جو ہیں عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ مرد میں 4 رشتہ دار کون کون سے ہیں؟ تو پہلے ہے باپ۔ باپ سے مراد یہاں پہ وہ ہے کہ جس کا میت بیٹا ہو۔ جو منہ بولا باپ ہے یا سوتیلا باپ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ سوتیلے باپ کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے اصحاب فرائض کے طور پر۔ تو باپ یعنی جس کی ذریعے اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ اور دادا سے مراد بھی یہاں پہ سوتیلا دادا نہیں ہے، بلکہ دادا سے مراد ہے باپ کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، اوپر تک جو بھی ہو۔ اس کو جد صحیح کہا جاتا ہے۔ ایک سبق میں انشاءاللہ جد صحیح، جب ہم اس میں لفظ کچھ استعمال ہوں گے میراث میں، جد صحیح، جد فاسد، اور جد صحیحہ اور جد فاسدہ، اس کی تعریف بھی بیان کر دی گئی ہے، لیکن ایک سبق میں انشاءاللہ میں یہ چاروں کی تفصیل مثالوں کے ذریعے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جد صحیح کہتے ہیں باپ کے باپ کو، پھر اس کے باپ کو، پھر اس کے باپ کو، پھر اس کے باپ کو، اس کو جد صحیح اوپر تک، یعنی دادا، پھر دادا کا ابو پردادا، پھر پردادا کے ابو لکڑ دادا، یا اردو زبان میں اس کو جس طرح بھی نام دیے جاتے ہیں۔ تو عربی میں کہیں گے دادا کو ابو الاب، پھر دادا کے والد صاحب کو کہیں گے ابو ابی الاب، پھر اس کے والد صاحب کو کہیں گے ابو ابی ابی الاب، اس طرح نام ہوتا چلتا ہے۔ باپ کے باپ کا باپ، باپ کے باپ کے باپ کا باپ، باپ کے باپ کے باپ کے باپ کا باپ، اس طرح سے اوپر تک جو بھی زندہ ہو میت کے، یعنی اس موروث کے اس شخص کے انتقال کے وقت جس کا ترکہ تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو رشتہ داری بیان کی جائے گی تو یہ میت سے جو اس کی رشتہ داری ہے وہ بیان کی جائے گی۔ جیسے یہاں باپ کہا گیا ہے تو مراد میت کا باپ، دادا کہا گیا ہے، جد صحیح کہا گیا ہے تو مراد میت کا جد صحیح۔ یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا ہے مرد رشتہ دار جو اصحاب فرائض میں ہو کر کے حصہ پاتا ہے، وہ ہے اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی بہن جو ہے وراثت کی زبان میں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی بہن کو کہا جاتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے الاخ لاب و ام، ایک ہوتا ہے الاخ لاب، ایک ہوتا ہے الاخ لام فقط۔ یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ماں باپ دونوں شریک بھائی بہن، ماں شریک باپ شریک بھائی بہن، یعنی ماں بھائی آپس میں ایسے ہیں کہ دونوں کا باپ ایک، دونوں کی ماں ایک، تو یہ اس کو حقیقی بھائی بہن کہیں گے۔ تو حقیقی بھائی کا مطلب ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اخ لاب و ام یا اخت لاب و ام، یعنی ماں شریک باپ شریک بھائی بہن کے۔ اور ایک ہوتا ہے اخیافی بھائی بہن۔ اخیافی بھائی بہن کو کہا جاتا ہے اخ لاب یا اخت، معاف کیجیے، اخ لام اور اخت لام، یعنی ماں دونوں کی ایک ہو، باپ الگ الگ ہو۔ جیسے زید ہے، اس کی پیدائش جب اس کا باپ جو ہے عمر تھا، پھر عمر نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، پھر اس عورت نے دوسرے سے شادی کی، یعنی زید کی ماں نے دوسرے مرد سے شادی کی، اس سے ہندہ یا خالد پیدا ہوا، تو یہ زید کے لیے اخیافی بھائی بہن کہلائیں گے۔ ماں شریک بھائی بہن جس کو ہم بول سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اخ لام اخت لام۔ اور ایک ہوتا ہے اللاتی بھائی بہن، عین سے اللاتی بھائی بہن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ شریک بھائی بہن، باپ ایک ہو ماں الگ ہو۔ جیسے زید نے ایک شادی کی ایک عورت سے، خالدہ سے، تو اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، تو دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہیں، یہ تو سمجھا دیا۔ اگر زید نے خالدہ سے شادی کی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر جو ہے حامدہ سے شادی کی، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو یہ خالدہ اور حامدہ کے جو آپس میں بچے ہیں، یہ ان کے بچے آپس میں ماں دونوں کی الگ الگ ہے، باپ ایک ہے، تو یہ آپس میں کہلائیں گے اللاتی بھائی بہن۔ اس کو کہا جاتا ہے اخ لاب اخت لاب۔ تو
اخیافی بھائی جو ہوتا ہے وہ اصحاب فرائض مردوں میں سے اصحاب فرائض ہیں اخیافی بھائی. یعنی زید ہے مثال کے طور پر، زید کے باپ نے جو ہے زید کی ماں سے ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے. اب باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، زید کی ماں کا ایک بیٹا ہے، وہ حقیقی وہ اس کا بھائی ہے، اور پھر وہ حقیقی بھائی ہے. پھر اس کی ماں نے دوسری شادی کی اور دوسرے باپ سے ایک اور بھائی پیدا ہوا، تو یہ بھائی آپس میں اخیافی بھائی کہلائیں گے. تو اخیافی بھائی جو ہوتا ہے وہ اصحاب فرائض میں سے ہوتا ہے. یہ تین ہو گئے، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی. اور چوتھے نمبر پہ ہے شوہر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اصحاب فرائض میں سے ہے. یہ 4 مرد ہو گئے. 8 عورتیں کیا کیا ہیں؟ تو 8 عورتوں میں سب سے پہلے ہے بیوی، چاہے ایک ہو چاہے چند ہو، سب مل کر کے ایک ساتھ حصے دار ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہے بیٹی. بیٹی سے مراد یہاں پہ سوتیلی بیٹی نہیں، حقیقی بیٹی، 2 ہو گئی. اس کے بعد ہے پوتی. پوتی سے مراد ہے بیٹے کی مؤنث اولاد، ٹھیک ہے. اب بیٹے کی مؤنث اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی پوتے کی بیٹی ہو یا اس کی بیٹی ہو یا اس کی بیٹی ہو، نیچے تک بیٹی جو بھی آئے، یعنی پوتے کی بیٹی ہو پھر یا اس بیٹی کی بیٹی ہو جس کو پرپوتی کہیں گے، یا اس بیٹی کی بیٹی نیچے تک کوئی ہے، تو یہ سب وارثہ ہوں گے اصحاب فرائض ہو کر. یہ وارثہ ہوں گے اصحاب فرائض ہو کر. تو پھر سے دیکھیے، بیوی، بیٹی اور پوتی نیچے. اب انشاءاللہ اس کو میں دوسری کلپ میں عرض کرتا ہوں.